تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا للذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. تبارک الذی بڑی عالیشان ہے، الذی نزل الفرقان وہ ذات جس نے اتاری فرقان یعنی فیصلہ کن کتاب، علی عبدہ اپنے بندے پر، لیکونا تاکہ ہو وہ، للعالمین نذیرا جہانوں والوں کے لیے ڈرانے والا، الذی لہ ملک السماوات وہ ذات کے جس کے لیے حکومت ہے آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، ولم یتخذ ولدا اور نہیں بنائی اس نے کوئی اولاد، ولم یکن لہ اور نہیں ہے اس کے لیے شریکن کوئی سانجھی، فی الملک حکومت میں، وخلق اور پیدا کی، کل شیء ہر چیز، فقدرہ پس اندازہ کیا اس کا، تقدیرہ ٹھیک اندازہ کرنا. واتخذوا بنائے انہوں نے من دونہ اللہ سے کم درجے کے، آلہتن ایسے معبود، لا یخلقون جو نہیں پیدا کرتے، شیئن کوئی چیز، وہم اور وہ، یخلقون پیدا کیے جاتے ہیں، ولا یملکون نہیں مالک ہیں وہ، لانفسہم اپنی ذاتوں کے، ضررن کسی نقصان کے، ولا نفعن اور نہ کسی فائدے کے، ولا یملکون اور نہیں مالک ہیں وہ، موتن موت کے، ولا حیاتن اور نہ زندگی کے، ولا نشورا اور نہ دوبارہ زندہ کرنے کے. ارشاد فرماتے ہیں کہ بڑی عالیشان وہ ذات ہے جس نے اپنے خاص بندے پر فیصلہ کن کتاب و تدریج نازل کی تاکہ وہ دنیا جہاں کے لیے ڈرانے والے بنے. اس آیت میں اختصار کے ساتھ 4 باتیں ہیں اور یہی 4 باتیں اس صورت کا موضوع ہیں. بس گویا یہ آیت اس صورت کا جامع متن ہے. اللہ تعالیٰ نہایت عالی الشان ہے، ان کے برابر کوئی نہیں. یہ توحید کی طرف اشارہ ہے. فیصلہ کن کتاب نازل کی، یہ دلیل رسالت ہے. صورت میں اس پر اعتراضات کے جوابات ہیں تاکہ وہ منکرین کو ڈرائے اور مومنین کو بشارت سنائے. یہ مسئلہ آخرت کی طرف اشارہ ہے. دنیا جہاں کے لیے اس میں اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت سارے عالم کے لیے ہے. گزشتہ نبیوں کی نبوتیں مخصوص قوم یا مخصوص مقام کے لیے تھیں، آپ کی نبوت عام و تام ہے. فرمایا وہ ذات جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی حکومت ہے، اس نے کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ حکومت میں اس کا کوئی سانجھی ہے، اور اس نے ہر چیز پیدا کی بس اس کا ٹھیک ٹھیک اندازہ ٹھہرایا. اس آیت میں توحید کی پوری تعلیم سمیٹ دی گئی ہے. یہ آیت جامع آیات میں سے ایک عظیم الشان آیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب آپ کے خاندان میں کسی بچے کی زبان کھلتی اور وہ بولنا شروع کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت اس کو سکھاتے تاکہ توحید کا پورا نقشہ اس کے ذہن میں بیٹھ جائے. کیا فرمایا کہ ایک عظیم الشان آیت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب آپ کے خاندان میں کسی بچے کی زبان کھلتی اور وہ بولنا شروع کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت اس کو سکھاتے
تاکہ توحید کا پورا نقش اس کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے، کسی دوسرے کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، پھر بھی کوئی خدائی میں کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ پہلی بات۔ دوسری، اللہ نے کوئی اولاد نہیں بنائی جس کو معبودیت کا استحقاق پہنچے۔ اولاد بنانا عام ہے، نسبی بیٹا ہونے کو اور متنبی بنانے کو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی کوئی نسل چلی ہو یا انہوں نے کسی مخلوق کو بیٹا یا بیٹی بنا لیا ہو۔ بس عیسائیوں کا یہ خیال غلط ہے کہ مسیح علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ مشرکین کے یہ خیال بھی نعوذ باللہ غلط ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو یا جنوں کو یا بعض انسانوں کو بیٹا بنایا اور اس طرح ان کو خدائی استحقاق حاصل ہو گیا۔ اللہ کا حکومت میں کوئی ساجھا نہیں ہے، وہی مختار ہے اور فرمان روائی میں ذرہ برابر کسی کا کوئی حصہ نہیں، بس معبود بھی ان کے سوا کوئی نہیں۔ اور یہ احتمال کی نفی کی گئی ہے کہ ٹھیک ہے اولاد نہیں بنائی مگر کوئی بھاگیدار تو ہو سکتا ہے، بس خدائی میں شریک ہوگا۔ اس لیے یہ بات بھی صاف کر دی کہ ان کا حکومت میں کوئی ساجھی نہیں، وہ اکیلے ہی مالک کل ہیں، بس ان کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہو سکتا۔ چوتھی بات کہ اللہ نے ہر چیز ٹھیک اندازے سے پیدا کی، یعنی انہوں نے صرف کائنات کو وجود ہی میں نہیں بخشا بلکہ ہر چیز ٹھیک اندازے سے بنائی۔ آیت میں فرمایا پیدا کرنا اور اندازہ ٹھہرانا ساتھ ساتھ ہیں، آگے پیچھے نہیں۔ یہاں تقدیر کا مفہوم ہے کہ جس چیز کو بھی پیدا فرمایا ایک خاص پلاننگ سے پیدا فرمایا، شکل، صورت، آثار و خاص بڑی حکمت سے تجویز فرمائی، اور جو مخلوق جس کام کے لیے پیدا کی اسی کی مناسبت سے قوی صلاحیتیں بھی دیں اور اس کی تحقیق کا مصداق پورا ہوا۔ الحمدللہ۔ اور لوگوں نے اللہ سے درجے میں کم ایسے معبود بنائے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے، وہ پیدا کیے جاتے ہیں، اور وہ اپنے لیے نہ کسی نقصان کے مالک ہیں نہ کسی نفع کے، اور نہ موت کا اختیار رکھتے ہیں نہ زندگی کا اور نہ دوبارہ پیدا کرنے کا۔ فرمایا جن کی معبود تجویز کا ہوگا۔